الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اصول تفسیر کے حوالہ سے آج ہماری گفتگو ہے ناسخ اور منسوخ کے عنوان پر۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ما ننسخ من آیت او ننسیہا ناتی بخیر منہا او مثلی، کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا جب بھی آیت ہم کوئی منسوخ کرتے ہیں اس سے بہتر یا اس جیسی آپ کو عطا کرتے ہیں۔ کبھی نسخ کی صورت اللہ بلا دیتے ہیں اور کبھی صراحتاً منسوخ کر کے نئی اسی جگہ پہ آیت آ جاتی ہے، یا ایک حکم منسوخ ہوتا ہے تو نیا حکم آ جاتا ہے۔ ناسخ اور منسوخ کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک حکم کی خاص مدت ہوتی ہے اور اس مدت کے بعد دوسرے حکم کی مدت شروع ہوتی ہے۔ آپ حضرات کے یہاں شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بھی بنے تو وہاں لکھا ہوتا ہے تاریخ اجرا، پھر لکھا ہوتا ہے تاریخ تنسیخ، یعنی یہ پاسپورٹ یہ شناختی کارڈ اس تاریخ تک ہے۔ تو اسی طرح احکام بعض مخصوص مدت تک ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر اگلے حکم کی مدت شروع ہو جاتی ہے۔ لغت میں نسخ کا معنی ہوتا ہے النسخ لغتاً هو الازالہ۔ نظام الدین حسن بن محمد نشاپوری نے غرائب القرآن میں یہ معنی لکھا ہے۔ نسخ کا معنی کسی چیز کو ختم کر دینا، مٹا دینا، زائل کر دینا، اور شریعت میں اس کا معنی ہے جسے ہم کہتے ہیں اصطلاحی معنی رفع الحکم الشرعی بدلیل شرعی۔ محمد عبدالعظیم الزرقانی نے مناہل العرفان میں یہ معنی لکھا ہے ایک حکم شرعی کو دلیل شرعی کے ساتھ ختم کر دینا۔ رفع کا معنی اٹھانا یعنی ختم کر دینا۔ یہ جو نسخ کا سلسلہ احکام میں چلتا ہے تو بعض لوگ نہ سمجھنے کی وجہ سے نسخ کا انکار کرتے ہیں اور یا مذاق اڑاتے ہیں۔ کیا اللہ کو معلوم نہیں تھا کہ کل کو حالات بدلنے ہیں؟ آج حکم ایک دیا اور کچھ عرصے بعد حکم بدل دیا۔ ہم کہتے ہیں اللہ رب العزت حکیم ہے، اور حکیم مریض کے لیے نسخہ ایک وقت تک متعین کرتا ہے اور اس وقت کے بعد نیا نسخہ بدل دیتا ہے، اور حکیم بسا اوقات مریض کا نسخہ بدلتا ہے مریض کے احوال کے علم نہ ہونے کی وجہ سے۔ ایک اس کو خوراک دی ہے، نہیں موافق ہے تو بدل دی، وہ سمجھتا ہے موافق ہوگی لیکن موافق نکلتی نہیں ہے۔ اور بسا اوقات حکیم مریض کی خوراک یا اس کی دوا کو تبدیل کرتا ہے، اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ دوا کب تک ہے۔ ایک مریض کے معدے میں تکلیف ہے تو حکیم بالکل ابتدائی طور پر کہے گا کہ آپ اس کو صرف دودھ تھوڑا تھوڑا پلائیں اور 40 دن تک یہ اس کو پلائیں، اور 40 دن کے بعد پھر آپ دودھ کے ساتھ ہلکا سا دلیا بنا کر کھلائیں، پھر 40 دن کے بعد آپ اس کو ہلکی سی روٹی شوربے میں ملا کر سرید بنا کر کھلائیں، پھر آپ اس کو 40 دن کے بعد عام ذرا سادہ سی روٹی کھلائیں، اس کے بعد آپ جو چاہیں اس کو کھلائیں۔ اب یہ جو حکیم مریض کی دوا تجویز کر رہا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس معدے نے آہستہ آہستہ ٹھیک ہونا ہے، اس نے آہستہ آہستہ مقوی اور مضبوط خوراک کھانی ہے۔ اسی طرح اللہ پاک کے علم میں ہوتا ہے کہ انسان کا روحانی معدہ کتنی خوراک کب کھائے گا، کب یہ معدہ قوی ہوگا، کب اس کو مزید خوراک کی ضرورت ہوگی۔ تو اللہ رب العزت جو انسان کے لیے احکام کو تبدیل فرماتے ہیں وہ اس وجہ سے نہیں کہ پہلے علم نہیں تھا اور بعد میں علم ہوتا ہے، بلکہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے کہ اس کو کون سا حکم کب دینا مناسب اور موافق ہے، اس وجہ سے اللہ پاک احکام تبدیل فرماتے ہیں۔ قرآن کریم میں جو نسخ ہے اس کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 منسوخ التلاوہ اور منسوخ الحکم۔ منسوخ التلاوت اور منسوخ الحکم، قرآن کریم کی آیت اور اس آیت کا حکم ایک وقت تک ہو، اللہ اس تلاوت کو منسوخ فرما دیں اور اس حکم کو بھی منسوخ فرما دیں۔ قرآن کریم سے یہ بات ثابت ہے۔ حرمت رضاعت یہ قرآن سے ثابت ہے کہ جس طرح نسب کی بنیاد پر بعض رشتے حرام ہوتے ہیں، اسی طرح رضاعت کی بنیاد پر بھی بعض رشتے حرام ہوتے ہیں۔ کوئی عورت کسی بچے کو دودھ پلائے، ایک مسئلہ کہ بچے کو کتنی عمر کا بچہ ہو تو دودھ پلائے، دوسرا مسئلہ کہ کتنا دودھ پلائے تو حرمت رضاعت ثابت ہوگی۔ جہاں تک بچے کی عمر ہے تو اس میں تو ہے 2 سال، 2 سال کی مدت کے اندر اگر بچہ دودھ پیے
اور اس کی حقیقی ماں نہ ہو تو رضائی ماں ہوتی ہے، اور حقیقی ماں کی طرح اس کے اوپر رضائی ماں حرام ہو جاتی ہے اور اس کا پردہ نہیں رہتا۔ دوسرا مسئلہ کہ عورت کتنی مقدار میں دودھ پلائے تو حرمت رضاعت ثابت ہوگی۔ پہلے حکم تھا کہ عورت 10 مرتبہ یعنی 10 مرتبہ بچہ چوسے ماں کے پستان کو، پھر حکم منسوخ ہوا تو کہا 5 مرتبہ چوس لے، پھر حکم یہ بھی منسوخ ہوا اب 1 مرتبہ چوسنے سے 1 گھونٹ دودھ بھی پی لے تو حرمت رضاعت ثابت ہو جائے۔ ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اور یہ صحیح مسلم باب بیان ان 5 رضاعات یحرمنا اس کے تحت ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ فرماتی ہے کان فیما انزل من القرآن 10 رضاعات معلومات یحرمنا ثم نسخنا ب5 معلومات، کہ قرآن کریم میں پہلے حکم یہ تھا کہ 10 مرتبہ بچہ پستان کو چوسے، اس کے بعد حرمت رضاعت ہوگی، اس سے کم چوسنے سے حرمت رضاعت نہیں ہوگی۔ یہ حکم ختم ہو گیا تو پھر کہا جی 5 مرتبہ چوس لے تو حکم رضاعت ہوگا، وگرنہ نہیں ہوگا۔ پھر یہ حکم بھی ختم ہو گیا، اور یہ کب تک رہا؟ امی عائشہ فرماتی ہیں فتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہن فیما یقرأ من القرآن، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات تک یہ 5 مرتبہ چوسنے کا حکم ایسا تھا کہ جس کی تلاوت کی جاتی تھی۔ اب اس سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات تک یہ حکم منسوخ نہیں ہوا۔ جب اللہ کے نبی کی آخری عمر اور وفات تک تلاوت کی جا رہی ہے تو پھر تلاوت منسوخ کیسے ہوگی؟ اس کے لیے حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کو پڑھنا بہت ضروری ہے۔ حضرت امام نووی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں فتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہن فیما یقرأ من القرآن، یہ جو امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات تک اس کی قرآن کریم میں تلاوت کی جاتی رہی، اس کا مطلب کیا ہے؟ وَمَعْنَاهُ أَنَّ النَّسْخَ ب5 رضاعات تأخر انزالہ جدہ، کہ پہلے حکم تھا کہ 10 مرتبہ چوسنے سے حرمت رضاعت ثابت ہوگی، یہ حکم ختم ہو گیا تو 5 مرتبہ چوسنے سے حکم رضاعت ثابت ہوگی، یہ باقی رہا۔ اور یہ کب تک رہا؟ فرمایا حکم اتنی دیر سے منسوخ ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آ گیا، وفات ہونے کی، وفات کے قریب تک بہت مؤخر ہوا حتیٰ انہ صلی اللہ علیہ وسلم توفی وبعض الناس یقرأ 5 رضاعات، بعض لوگ 5 رضاعات تلاوت کرتے رہے، ویجعلھا قرآنا، اور قرآن سمجھتے رہے، مطلوباً قرآن سمجھ کر تلاوت کرتے رہے، لکونہ لم یبلغ النسخ لقرب عہدہ، ان کو نسخ کی اطلاع نہیں پہنچی، چونکہ نسخ ہوا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل آخری عمر میں، تو ان تک اطلاع نہیں ہوئی کہ واقعتاً یہ آیت منسوخ ہو گئی ہے۔ فلما بلغہم النسخ بعد ذلک، اور جب ان کو منسوخ ہونے کی اطلاع ملی، رجعوا عن ذلک، ان نے اپنی رائے سے رجوع کر لیا، واجمعوا علی ان ھذا لا یتلی، اب امت کا اتفاق ہو گیا کہ 5 رضاعات کی آیت کی تلاوت نہیں کی جائے گی۔ تو اس کا معنی یہ نہ سمجھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وفات تک واقعتاً قرآن سمجھ کے سارے صحابہ تلاوت کرتے رہے، اس کا معنی ہے کہ نسخ آپ کی آخری عمر میں ہوا اور بعض کو اطلاع نہیں ملی تو وہ بعض اس کو قرآن سمجھ کر تلاوت کرتے رہے۔ یہ ہے امی عائشہ کے اس جملے کا معنی کہ وہ آخری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وفات تک اس کو پڑھا جاتا رہا، اس کا مطلب معمول نہیں تھا، اس کا مطلب چند صحابہ کرام جن کا نسخ کی اطلاع نہیں پہنچی تھی۔ بہرحال ایک صورت یہ ہے کہ تلاوت بھی منسوخ ہو جائے اور حکم بھی منسوخ ہو جائے۔ نمبر 2، منسوخ التلاوت دون الحکم، قرآن کریم کی آیت اس کی تلاوت کرنا منسوخ ہو جائے لیکن اس کا حکم باقی رہے۔ جیسے قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یہ ہمارے ہاں شادی شدہ عورت اگر خدا نہ کرے زنا کر لے، شادی شدہ مرد اللہ نہ کرے اگر زنا کر لے، تو قرآن کریم میں پہلے آیت موجود تھی، الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہا البتہ نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم، کہ اگر شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت یہ زنا کریں تو ان دونوں کو سنگسار کرو، یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے، اللہ رب العزت غالب حکمت والے ہیں۔ الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہم البتہ نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ ہم بھی اسی طرح رجم کرتے رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی رجم ہوتا رہا، لیکن بعد میں اس کا حکم باقی رہا اور آیت کی تلاوت منسوخ ہو گئی۔ لولا ان یقول الناس زاد عمر فی کتاب اللہ لکتبت آیت رجم بیدی، اگر مجھے یہ خدشہ نہ ہو کہ لوگ کہیں گے عمر نے قرآن میں اضافہ کیا ہے، تو یہ حکم اتنا اہم ہے کہ میرا دل کرتا ہے آیت الرجم کو میں قرآن کریم کے اندر پھر لکھ دوں، لیکن میں لکھ نہیں سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ اس کی تلاوت منسوخ ہو چکی ہے، تو حکم اس کا آج بھی باقی ہے اور تلاوت اس کی ختم ہو گئی ہے۔ نمبر 3، منسوخ الحکم دون تلاوت، کہ حکم منسوخ ہو جائے اور تلاوت باقی رہ جائے۔ قرآن کریم سورۃ البقرہ میں ہے کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین۔ پہلے حکم یہ تھا کہ جب کسی آدمی کی موت کا وقت آئے تو اس کو چاہیے کہ والدین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے وصیت کر کے جائے کہ ماں کو اتنا دینا ہے، والد کو اتنا دینا ہے، قریبی رشتہ داروں کو اتنا دینا ہے، وصیت فرض تھی۔ بعد میں جب آیت سورۃ النساء کی آیت نمبر 11 نازل ہوئی، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یہاں اللہ رب العزت نے ان کے حصے متعین فرما دیے، بیٹے کا یوں دیں گے، بیٹی کا یوں دیں گے، بہن کا یہ ہوگا، ماں کا یہ ہوگا، والد کا یہ ہوگا۔ اب حصے متعین ہو گئے، وصیت ختم ہو گئی۔ جو جب تک حصص متعین نہیں تھے تب تک وصیت کا حکم تھا، اور حصص کے متعین ہونے کے بعد اب وصیت کا حکم ختم ہو گیا۔ تلاوت اس کی کرتے رہیں گے لیکن اس کے حکم پر عمل ہرگز نہیں ہوگا۔ قرآن کریم کی آیت جب منسوخ ہوتی ہے تو سوال یہ ہے کہ اس کے لیے ناسخ کون ہے؟ قرآن کریم کی آیت ہے، حدیث مشہور ہے، متواتر ہے، اجماع ہے، نسخ کس سے ہوگا؟ تو قرآن کریم کے لیے جو نسخ ہوگا، نمبر 1، نسخ القرآن بالقرآن، قرآن کریم کی آیت اگر منسوخ ہوگی یا حکم منسوخ ہوگا تو اس کے لیے ناسخ بھی قرآن کریم کی آیت ہی ہوگی۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 65، ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200 وان یکم منکم 100 یغلبوا 2000 من الذین کفروا۔ پہلے حکم یہ تھا اگر مسلمان میدان جنگ میں کفار کے خلاف کھڑے ہوں تو کتنی مقدار اور تعداد کفار کی ہو اور مسلمان کے لیے میدان جنگ سے دوڑنا جائز نہیں ہے، اور کس حد تک مقدار ہو تو دوڑنا چاہے تو ان کے لیے گنجائش موجود ہے، چونکہ قرآن کریم میں ہے وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ۔ میدان جنگ سے انسان دوڑے تو خدا کے غضب کو لے کر واپس لوٹتا ہے، میدان جنگ سے دوڑنا جائز نہیں ہے۔ ہاں 2 صورتیں ہیں دوڑنے کی، میدان جنگ سے نکل جائیں، دشمن سمجھے کہ دوڑ رہا ہے اور آپ پلٹ کر پھر دشمن پر حملہ کرنا چاہیں، ہیلا اختیار کریں، یا دشمن سمجھے میدان جنگ سے چلا گیا ہے، دشمن مطمئن ہو جائے اور آپ دوبارہ کر حملہ کر دیں، راستہ بدل کے کر دیں، یہ بھی گنجائش ہے۔ یا نمبر 2، تعداد کم ہے، آپ سمجھتے ہیں مقابلہ نہیں کر سکتے تو میدان جنگ سے نکلیں اور مرکز پہنچیں جہاں امیر المومنین ہیں اور وہاں سے کم لے کر پھر ان کے اوپر حملہ کریں، اب بھی گنجائش موجود ہے۔ صرف بزدلی اور ڈر کی وجہ سے دوڑنا یہ میدان جنگ میں جائز نہیں ہے۔ ایک روایت میں ہے بشیر بن خصاصیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے بیعت کی اور بیعت آپ نے مجھ سے دی 6 چیزوں پر۔ نمبر 1، ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ نمبر 2، وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا وتجاہد فی سبیل اللہ۔ 6 چیزوں پر حضرت بشیر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں باقی سارے کام تو کروں گا، زکوٰۃ نہیں دے سکتا، میرے پاس بہت کم اونٹنیاں اور اونٹ ہیں، اونٹوں پر سوار ہوتے ہیں، اونٹنیوں کا دودھ پیتے ہیں، سب میں زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ نمبر 2، میں جہاد بھی نہیں کر سکتا، انی رجل جبان، بزدل آدمی ہوں اور مجھے خدشہ ہے میدان جنگ میں جاؤں تو بجائے اللہ کی رحمت کے فابو بغضب من اللہ، غضب کو لے کر آؤں تو میں 2 چیزیں نہیں کر سکتا۔ حضرت بشیر فرماتے ہیں کہ قبض یدہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کو سمیٹ لیا، فرمایا یا بشیر لا صدقۃ ولا جہاد فبما اذا تدخل الجنہ، زکوٰۃ بھی نہیں اور جہاد تو جنت میں کیسے جائے گا، میں نہیں بیعت کرتا، میں بیعت نہیں لیتا۔ پھر فرماتے میں نے کہا حضور میں اس پر بھی بیعت کرتا ہوں، پھر آپ نے ہاتھ پھیلائے اور آپ نے بیعت لے لی۔ اور یہ واقعہ کس کتاب میں ہے آپ اندازہ فرمائیں، مولانا محمد یوسف کاندری رحمۃ اللہ نے حیات الصحابہ میں لکھا ہے
کہ صحابہ کے دور میں بیعت کی 3 قسمیں تھیں۔ نمبر 1 بیعت علی الایمان، کلمہ پڑھتے مسلمان ہوتے اور بیعت کرتے۔ نمبر 2 بیعت علی الجہاد یا بیعت علی الموت، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ نمبر 3 بیعت علی ارکان الاسلام، نہ ایمان پر ہے نہ جہاد پر ہے، ارکان اسلام پر توبہ کی بیعت ہے۔ جس طرح آج کل خانقاہوں میں نہ بیعت علی الایمان ہے نہ بیعت علی الجہاد ہے، بلکہ بیعت علی ارکان الاسلام ہے۔ وہ لوگ پوچھتے ہیں اس بیعت کا ثبوت کہاں سے ہے، اور عجیب بات ہے انکار بھی وہ کرتے ہیں جو تعلیم بھی کر رہے ہیں، اور وہ پوچھتے ہیں تب ثبوت کہاں سے ہے۔ وہ عام بندہ ثبوت مانگے تو بات سمجھ آتی ہے۔ قرآن کریم میں یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک، اب بیعت کے لیے آنے والی کون ہے؟ المؤمنات۔ تو ایمان پر بیعت تو نہیں، کلمہ تو پہلے پڑھا ہوا ہے، پھر بیعت کس بات پر ہے؟ پھر بیعت کا مطلب کیا ہے؟ میں یہ بات اسے کہتا ہوں علماء کو شرح صدر ہونا چاہیے بیعت کے مسئلے پر۔ سب سے زیادہ بیعت کے معاملے پر ہم بدکتے ہیں، دین کا کام کرنے والے، اور ہم سمجھتے ہیں ہمیں اس کی ضرورت نہیں۔ خیر یہ اپنے مقام پر بات چلے گی۔ میں عرض کر رہا تھا کہ مسلمانوں کی تعداد کتنی ہو تو میدان جنگ سے دوڑنے کی گنجائش موجود ہے۔ پہلے حکم یہ تھا اگر کافر تم سے 10 گنا زیادہ ہو، ایک مسلمان اور 10 کافر ہوں تو دوڑنا جائز نہیں ہے۔ ہاں ایک مسلمان 11 کافر ہوں اب دوڑنا جائز ہے۔ ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، مسلمان 20 اور کافر 200، 10 گنا زیادہ۔ وَإِن يَكُن مِّنكُم 100 أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا، 10 گنا زیادہ، اور بعد میں حکم منسوخ ہو گیا۔ الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا، اللہ نے حکم تبدیل کر دیا، تمہارے اندر جو بزدلی کو دیکھا ہے۔ فَإِن يَكُن مِّنكُم 100 صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا 200 وَإِن يَكُن مِّنكُم 1000 يَغْلِبُوا 2000 بِإِذْنِ اللہ۔ مسلمان 1 اور کافر 2 ہو دوڑنا جائز نہیں ہے، مسلمان 1 اور کافر 3 ہوں اب دوڑنا چاہیں تو دوڑنے پر گناہ نہیں ہوگا، اب حکم تبدیل کر دیا۔ اب یہاں بھی دیکھیں اللہ فرماتے ہیں وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا، اب اس سے کوئی بندہ کیا سمجھتا ہے کہ پہلے مسلمانوں کے اندر ضعف اللہ کو معلوم نہیں تھا اور اب اللہ کو ضعف کا علم اور حکم بدل دیا، معنی یہ نہیں ہے۔ اس لیے آپ جلالین میں دیکھیں تو ایسے مقامات پر وہ لکھتے ہیں ای علم ظہور علم ان فیکم ضعف، ایسی مقامات ای لنعلم علم ظہور، علم ظہور کا معنی کیا ہوتا ہے کہ اللہ کو تو علم ہوتا ہے، یہ جو کہتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے، یعنی ایسا پتہ چلے کہ جس کا علم مخلوق کو بھی ہو، ایسا پتہ چلے کہ جس کا علم مخلوق کو بھی ہو۔ استاذ امتحان لیتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اس نے سبق بھی نہیں پڑھا، اس کو یاد بھی نہیں، اور آج میں نے کھڑا ہو کر سنا تو اس نے سنانا نہیں ہے۔ استاد پھر بھی کہتا ہے آج بیٹا تم کھڑے ہو کر سناؤ، کہتا ہے جی مجھے نہیں آتا۔ استاد جی کہتے ہیں میں نے اس لیے کھڑا کیا تھا تاکہ سب کو پتہ چلے کہ تجھے نہیں آتا۔ استاد کو پتہ پہلے بھی تھا نا، پتہ پہلے بھی تھا، اب یہ جو استاد کہتا ہے ہمیں پتہ چلا تم نہیں جانتے تمہیں نہیں آتا، ایسا علم جس کا سب کے علم میں ہے۔ اللہ کو تو علم پہلے سے ہے، ہم نے تحویل قبلہ کرنا ہے، خدا کو علم پہلے سے ہے، تمہارے اندر ذوفان ہے۔ عالم علم ظہور، اللہ پاک فرماتے ہیں ہمیں پتہ چلا، کیا مطلب؟ یعنی ایسا پتہ چلا جس کا سب کو پتہ چل گیا ہے، تمہارے علم کے علاوہ صرف خدا کو علم، وہ تو پہلے سے بھی تھا۔ یہ علم ظہور کی قید جو جلالین کی ہے نا، ان سارے اشکالات کو ختم کرتی ہے۔ نمبر 2 نص القرآن بالحدیث المتواتر، ایک ہے خبر واحد، خبر مشہود اور خبر متواتر۔ خبر متواتر کسے کہتے ہیں کہ جس کے نقل کرنے والے ہر دور میں اتنی بڑی تعداد پر مشتمل افراد ہوں کہ جن کو عقل جھوٹا نہ کہہ سکے، یہ خبر متواتر۔ قرآن کریم میں ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، کہ تم نے ہاتھ کو منہ کو ہاتھ کو اور پاؤں کو دھونا ہے۔ قرآن کریم میں حکم دھونے کا ہے اور پاؤں کو مسح کرنا ہے، لیکن حدیث پاک میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں پر موزے پہنے چمڑے کے اور اس کو آپ نے دھویا نہیں، جب وضو کی ضرورت محسوس ہوئی تو مسح کیا۔ قرآن کہتا ہے پاؤں کو دھونا چاہیے، حدیث پاک میں دھونے کے بجائے مسح الخفین موجود ہے۔ اب یہاں قرآن پاک حکم پاؤں کو دھونے والا یہ منسوخ ہو گیا ہے حدیث کی وجہ سے، لیکن یہ حدیث خبر واحد اور مشہور نہیں بلکہ یہ حدیث پاک متواتر ہے، جیسے پاؤں کو دھونے والا حکم ہے۔ یہی وجہ ہے امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی آیت کو خبر اور حدیث متواتر کے ساتھ نسخ کرنا جائز ہے،
اس کو منسوخ ماننا جائز ہے، لیکن خبر کیسی ہو، یہاں جو مثال دی ہے نا، کہتے ہیں جیسے مسل الخفین، یعنی خبر متواتر۔ امام ابو یوسف فرماتے ہیں انما یجوز نص القرآن بالسنہ اذا وردت کورود المسل الخفین فی الاستفاضہ، کہ ایسے ہو جیسے مسل الخفین کی حدیث، یعنی خبر متواتر ہو تو پھر ٹھیک ہے، وگرنہ جائز نہیں ہے۔ اور یہ خبر متواتر ہے۔ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وقد صرح جمع من الحفاظ بأن المسأل الخفین متواتر وجمع بعضهم رواته فجاوزوا الثمانین ومنهم العشرہ۔ فتح الباری میں ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ حفاظ حدیث کی بہت بڑی تعداد نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ مسأل الخفین یعنی موزے پر مسح کرنے والی حدیث، اس کے راوی 70 صحابہ سے متجاوز ہیں، اور ان 70 میں سے 10 عشرہ مبشرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی ہیں، تو خبر متواتر ہے۔ اب یہ جو قرآن کریم میں ہے کہ آیات منسوخ ہوئی ہیں، تو منسوخ آیات کی تعداد کتنی ہے؟ علامہ بدر الدین زرکشی رحمہ اللہ تعالیٰ البرہان فی علوم القرآن میں ہے، وہ فرماتے ہیں کہ 63 آیات منسوخ ہوئی ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں پورے قرآن میں 19 آیتیں منسوخ ہیں، الاتقان۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں 5 آیات منسوخ ہیں، الفوز الکبیر۔ اب بندے کے ذہن میں آتا ہے کہ ایسے اختلاف ہے، زرکشی فرما رہے ہیں 63، سیوطی فرما رہے ہیں 19، شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں 5، تو کیا ان کو علم نہیں تھا کہ 5 ہے کیا ہے؟ اب بات سمجھیں، یہ جو اختلاف اور نزاع ہے کہ آیات منسوخ کتنی ہے، یہ نزاع حقیقی نہیں ہے، نزاع لفظی ہے۔ نزاع حقیقی کا معنی ہوتا ہے کہ حقیقتاً 2 باتوں میں اختلاف ہو، اور نزاع لفظی کا معنی ہوتا ہے حقیقتاً اختلاف نہ ہو، دیکھنے میں اختلاف نظر آئے، اور جب اس کی تہ پر جائے تو اختلاف بالکل نظر ہی نہ آئے، یہ معنی ہے اس کا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک موقف ہے ہمارے متقدمین کا اور ایک موقف ہے متاخرین کا۔ یہ جو اختلاف کی وجہ ہے کہ بعض حضرات کے ہاں نسخ کا معنی بہت وسیع ہے، مفہوم بہت وسیع ہے۔ اگر ایک حکم کی بجائے دوسرا حکم، یہ بھی منسوخ، آیت کی بجائے دوسری آیت، یہ بھی منسوخ، اگر مطلق کو مقید کیا تو یہ بھی منسوخ، عام تھا اس کو دوسری آیت نے خاص کیا تو یہ بھی منسوخ۔ اور جو کہتے ہیں نہیں، عام کو خاص کرنا منسوخ نہیں ہے، ایک آیت میں حکم عام تھا، دوسری آیت نے خاص کر دیا، اس کو نسخ نہیں کہتے۔ پہلے حکم مطلق تھا، دوسری نے مقید کر دیا، اس کو نسخ نہیں کہتے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، یہ بھی منسوخ ہے۔ تو جب نسخ کا مفہوم وسیع کر لیں گے تو منسوخ آیات کی تعداد بڑھ جائے گی، جب نسخ کی تعریف بدل کر اس کا مفہوم کم کر دیں گے تو منسوخ آیات کی تعداد کم ہو جائے گی۔ اب اس کی مثال دیکھیں، قرآن کریم میں ہے وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 221۔ مشرک عورتوں سے مسلمان مرد کو نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ اب اس سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ مشرک عورت اہل کتاب ہو، یعنی یہودی ہو، عیسائی ہو یا بت پرست ہو، کوئی بھی مشرک عورت ہو جائز نہیں ہے۔ جبکہ دوسری آیت میں ہے سورۃ المائدہ آیت نمبر 5 والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، وہ عورتیں جو باعفت ہیں، پاک دامن ہیں، اور وہ عورتیں یہود یا نصارہ اہل کتاب میں سے ہیں، ان کے ساتھ مسلمان نکاح کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ پہلے مطلق مشرک فرمایا عام کوئی بھی ہو، اس کے بعد خاص فرما دیا۔ اب ہم بعض لوگ جو نسخ کے معنی وسعت پیدا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں لا تنکحوا المشرکات، یہ منسوخ ہے، اور والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب اس کے لیے ناسخ ہے۔ پہلی آیت میں حکم عام تھا کہ مشرک عورت کوئی بھی ہو، اب حکم خاص ہو گیا کہ مشرک عورت بت پرست ہو تو حرام ہے، اور اگر کافرہ منکر خدا ہو تو حرام ہے، اور اگر یہ مشرک اور اہل کتاب بھی ہو اس کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے۔ لیکن یہ ذہن نشین فرما لیں کہ ایسی مشرک عورت سے اس دور میں نکاح کرنا نہیں چاہیے، اس سے نقصانات غالب ہیں، اور نفع پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا خدا جانتا ہے، لیکن نقصان یقینی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ نمبر 2 قرآن کریم میں ہے فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، اگر کوئی شخص قسم اٹھائے اور پھر قسم توڑ دے تو قسم کا کفارہ کیا ہے؟ قسم کا کفارہ، اگر غلام آزاد اس کے بس میں نہیں ہے، کھانا کھلائے، کپڑے اس کے بس میں نہیں ہے، یہ شخص کھانا کھلائے غریب آدمی نہیں کر سکتا تو روزے رکھ لے۔ اس نے روزے کتنے رکھنے ہیں؟ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ 3۔ اب 3 پے در پے رکھے
مسلسل رکھے یا ایک آج رکھے، 2 دن چھوڑ کے پھر ایک رکھ لے، 3 دن چھوڑ کے پھر ایک رکھ لے، مسلسل رکھے یا وقفے کے ساتھ رکھے۔ فصیام ثلاثۃ ایام میں یہ بالکل حکم مطلق ہے کہ جیسے چاہے رکھ لے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرات کے اندر ہے فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام متتابعات، قسم کے کفارے میں جو 3 روزے رکھنے ہیں یہ مسلسل ہونے چاہیے، وقفے کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے۔ ایک آیت میں مطلق تھا حکم اور دوسری آیت میں مقید ہے پے در پے کے ساتھ۔ اب جو کہتے ہیں کہ نسخ کا معنی حکم بدل دیں، یہ تو حکم نہیں تبدیل ہوا، مطلق مقید ہو گیا۔ بعض کہتا ہے نہیں بدل دیں تب بھی نسخ ہے، مطلق مقید ہو جائے تب بھی نسخ ہے۔ تو نسخ کی تعریف کرنے سے آیات کی تعداد بدل گئی ہے، تو جو تعریف کریں گے کہ صرف حکم یا آیت کی لفظ منسوخ ہو ان کے یہاں منسوخ کم ہو جائیں گے، اور جو کہیں گے نہیں خواہ تلاوت منسوخ ہو، خواہ حکم منسوخ ہو، خواہ اس کی نوعیت ختم ہو، ان کے یہاں منسوخ آیات کی تعداد بڑھ جائے گی۔ تو یہ نزاع لفظی یا نزاع حقیقی نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سوا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ